میں آنکھیں بند کرتا ہوں مدینہ دیکھ لیتا ہوں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ بیوی کو خوش رکھ سکتے ہیں؟ السلام علیکم۔ بات یہ ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کیونکہ دیکھنے میں جو لگ رہا ہوں نا وہ نہ سمجھے، بچی جہیز نہیں دے سکتی۔ میں اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے اتنا بھی کہا ہے، میں نے کہا اس کا جو گھر کا جو سامان ہوگا نا خود بناؤں، اللہ میری مدد کرے گا، میں بناؤں۔ اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہندو نہیں بنایا۔ بچیوں کو اپنے گھروں میں رخصت کرو، اچھے گھر کا انتخاب کرو، اور اچھے سے مراد دیندار گھر ہو، حکم بھی یہی ہے۔ کثرت نکاح کے بغیر اللہ کی قسم بے حیائی بےہودگی کا خاتمہ ناممکن ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک سے ہر ایک خزینہ دیکھ لیتا ہوں، درود پاک سے ہر ایک خزینہ دیکھ لیتا ہوں، درود پاک سے ہر ایک خزینہ دیکھ لیتا ہوں۔ میں آنکھیں بند کرتا ہوں مدینہ دیکھ لیتا ماشاء اللہ، ہوں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، بہت خوب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ خیر عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو وہ جو آنکھیں بند کر کے مدینہ دیکھتے ہیں، اللہ پاک وہ بھی حقیقتاً دکھائیں گے انشاءاللہ، نعتوں کی برکت سے، درود شریف کی برکت سے۔ درود شریف پڑھنا باقی بے شمار فضائل ہیں، انعامات ہیں، خوشخبریاں ہیں۔ تو جو لوگ ہم سے رابطہ کرتے رہتے ہیں رشتوں کے اعتبار سے، ایک تو درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ قاری عمر دراز صاحب سے پوچھوں گا، آپ یہ بتائیں کہ آپ بیوی کو خوش رکھ سکتے ہیں؟ السلام علیکم۔ بات یہ ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ جس طرح سمجھ لو کہ دکان پہ جاتے ہیں، ریڑھی پہ جاتے ہیں، کہ نظر آتا ہے پھل فروٹ پر، سیب آم کوئی جو بھی پھل ہو دیکھنے میں اچھا نظر آتا، تو اندر سے کسی کو کیا پتا، اللہ کو پتا ہوتا ہے، یا بعد میں جب کھاتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، میں نے پہلے بھی کئی دوستوں کو کہا ہے، کیونکہ دنیا تماشائی بہت ہو چکی ہے، اللہ، ضروریات اس کی انشاءاللہ وہ 4 دیواری میں وہ رہے گی، بہر کی ضروریات کی میری ذمہ داری ہے۔ اللہ، اس سے بڑھ کر کیا ہو، جس بچی نے گھر بنانا ہے شریعت کے مطابق، اس کے لیے یہ بہر کی ضروریات ہر قسم کی جہیز بھی نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ کی مدد سے انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ پاک بنا دے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں رشتے نہیں ملتے، اور بھائی رشتے تو ملتے ہیں، فرشتے نہیں ملتے۔ تو اللہ پاک آپ کو توفیق عطا فرمائے، جزائے خیر، ہمت کریں اس میں انشاءاللہ۔ مجھے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے ان کی بیوی دوسری لڑکیوں پہ فخر کرے گی، اتنی خوشیاں اللہ اپنے لامحدود خزانوں سے عطا فرمائیں گے۔ ہمیں بہت سارے لوگ ایسے لوگ آتے ہیں جن سے رشتے کی فیس کا ہمیں بالکل ذرا سا بھی نہیں ہوتا ہے یقین، لیکن ہمیں اللہ کی ذات عالی سے امید ہوتی ہے اس کی برکت سے اللہ پتہ نہیں اپنے خزانوں سے کیا کچھ عطا فرمائیں گے، اللہ کے خزانوں سے ملے گا۔ قاری صاحب کی دعائیں ہمیں ملیں گی، آپ کو بھی دعائیں ملیں گی۔ ہندوؤں کی منحوس صحبت کی وجہ سے، انگریزوں کے زیر اثر رہنے کی وجہ سے ہمارے اوپر ان کے وہ منحوس اثرات مرتب ہو چکے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ان کے ہندوؤں میں بھی انگریزوں میں بھی، شادی ایک کرو اور باقی ادھر ادھر جہاں مرضی جاؤ، بس شادی ایک کرو۔ تو ہم چونکہ الحمدللہ مسلمان ہیں، سب کہیں الحمدللہ، بلکہ لکھ لیں مسلمان، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ صاف فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت پھٹکو۔ تم 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 شادیاں بیک وقت رکھ سکتے ہو، لیکن زنا کے قریب نہیں جانا، دیکھنا بھی بنا ہے۔ اچھا حضرت، ہم نے کچھ دن پہلے ایک تحریک چلائی، پوری دنیا کے گرل بوائے فرینڈ جہاں بھی دوستیاں لگا کے غلط زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم سے رابطہ کریں اور نکاح کروا دیں۔ اول تو دوستیاں چھوڑ کے والدین کی سرپرستی میں نکاح کر لیں، اگر ان کو مشکل لگتا ہے تو جہاں بھی ہیں، پاکستان میں ہیں، لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، جہاں بھی ہیں تو ہم سے رابطہ کریں۔ الحمدللہ پورے پاکستان سے، پوری دنیا سے، امریکہ سے، انگلینڈ سے، چین سے اور جاپان سے اور پاکستان کے کونے کونے سے لڑکے لڑکیوں نے شادیاں کروائیں۔ 8 سال سے دوستیاں چل رہی ہیں اور سب کچھ چل رہا ہے اللہ پاک کی توفیق سے۔ الحمدللہ ان کا ہم نے نکاح پڑھایا، اور وہ نکاح کے بعد ایک خاتون، بس کیا بتاؤں، پٹھان لڑکی، اس کے الفاظ ہیں ایسا لگتا ہے میرے سر پہ ایک بہت بڑا بوجھ تھا اتر گیا۔ اس پر کچھ ارشاد فرمائیں۔ بس بات تو حضرت نے فرما دی ہے۔ میں اپنے سننے والوں سے، بچیوں سے، بیٹیوں کے ماؤں سے، بیٹیوں کے باپ سے یہی درخواست کروں گا کہ اپنے بچیوں کا خیال بھی رکھو اور کوشش کرو ان کے رشتے کرو، نکاح جلدی کرو، نکاح
کرو. نکاح میں عافیت ہے, زندگی کی کوئی خبر نہیں, کسی موڑ پر بھی یہ سانس ہمارا ختم ہو سکتا ہے. سرکار دو عالم کا فرمان ہے, من عال جاریتین حتی تبلغا یا یوم القیامہ ہوا وانا کہاتین فی الجنہ وضم اصابع. یہ مشکات شریف میں حدیث ہے. میرے محبوب نے فرمایا جس کو خدا 2 بیٹیاں عطا کرے, ان کی پرورش کرے, پھر ان کی شادیاں کرے, قیامت کے روز میرے ساتھ وہ جنت میں اس طرح ہوگا. وَزَمَّ أَصَابِعَ, حضور نے یہ 2 لا کر فرمایا تھا, میرا گھر ہے جنت میں, اس کے سامنے اس باپ کا گھر ہوگا جس نے اپنی 2 بیٹیوں کو اچھی پرورش کر کے اچھے گھر میں رکھا. اس اعتبار سے یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت عمل ہے. آپ نہ گھبرائیں, پریشان نہ ہوں. دوسری جگہ بھی آپ کو دینی پڑتی ہے, مطلب کوئی شادی اور معقول آدمی ہے جو آپ کو یقین ہے وہ انصاف کر سکے گا, اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں. انشاءاللہ یہ سکون. آج کل نوجوان ایسے ملتے ہیں بظاہر بڑے رنگ ساز سے ہوتے ہیں, پتہ لگتا ہے بڑے, لیکن وہ حقوق نہیں ادا کر پا رہے ہوتے. مجھے بڑا اچھا لگا حضرت کا جملہ کہ اگر یہ شرائط کو ختم کر دیا جائے, اور بے شک دوسرے نمبر پر پہلے شادی شدہ ہے بندہ, دوسرے نمبر پر وہ خاتون بچی آئی ہے, ہماری بچی, میری بیٹی ہو, آپ کی بیٹی, بیٹیاں سب کے مشترک برابر ہوتی ہیں. اگر وہ اس کا خیال رکھتا ہے, اس کے حقوق پورا کرتا ہے, اس کے اخراجات میں, یہ بہتر ہے, بہت اچھا ہے, اور سنت عمل ہے, قرآن کا حکم ہے. انشاءاللہ اس میں بہتر. اگر یہ نہیں ہوگا جو آپ فرمائے تو کچھ اور ہوگا, اور وہ ہو رہا ہے. ابھی میں ایک ہاسٹل ہے لاہور میں, ایک یونیورسٹی کے قریب ہاسٹل ہے, یونیورسٹی کا نام نہیں لیتا, وہ ہاسٹل کے قریب ایک دکاندار سے میں نے پوچھا آپ یہاں کیا تماشا دیکھتے رہتے ہیں؟ اس نے کہا ان ہاسٹلوں میں رہنے والی لڑکیاں دن میں 10 بندوں کے ساتھ الگ الگ رنگوں میں روزانہ جاتی, ایک لڑکی 10 اور ایک یونیورسٹی میں لڑکیوں کو لانے لے جانے والے یعنی جو ڈرائیور ہوتے ہیں, وہ ان ڈرائیور سے میں نے پوچھا تو روزانہ لڑکیوں کا یہ ماحول دیکھنے کا موقع ملتا ہے, تو آپ کیا صورتحال ہے؟ اس نے بتایا کہ جس لڑکی نے صرف ایک آدھ دوستی بنائی ہے نا, وہ بہت شریف ترین لڑکی, ورنہ ایک لڑکی نے کئی دیکھیں, جب حلال راستہ جو اللہ رسول نے بتایا, جنت کا راستہ بتایا ہے, یعنی ایک مرد جو ہے وہ 2 3 4 کی کفالت کرے, وہ جب ان کی کفالت نہیں ہوگی تو لڑکیاں, کروڑوں لڑکیاں پاکستان میں بے نکاح رہنے پہ مجبور ہوں گی, تو پھر اس قسم کے خطرناک حالات دیکھنے کو ملیں گے, اور اس کی وجہ سے پھر پاکستان میں بادل پھٹیں گے, سیلاب میں آدھا پاکستان ڈوبا پڑا ہے, معیشت انتہائی خطرے میں ہے, اور یہ عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. ان الذین یحبون ان لہم عذاب الدنیا, یہ وہ ہے فحاشی کو عام کرنے والی یہ ساری باتیں, بچوں کی شادیاں نہ کرنا اور ان کو مخلوط تعلیمی اداروں میں پڑھنے کے لیے بھیج دینا, یہ سب کا سب یعنی بے حیائی کو عام کرنے کی صورت ہے. ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی شروع میں کہ اسلام جو ہے تعلیم سے روکتا نہیں, لیکن عصمت کی سخت تاکید کرتا ہے. وہ تعلیم جو عصمت کو خطرے میں ڈال دے, اس تعلیم کو بھاڑ میں ڈال دو, لیکن عصمت کو, عزت کو محفوظ رکھو. جب حیا ہو تو گویا کہ ایمان بھی ہے, حیا بھی ہے, دنیا آخرت کی سربلندیاں ملیں گی. حیا جائے گی اکیلی نہیں جائے گی, ایمان کو بھی ساتھ لے جائے گی. حیا اور ایمان تو امان کٹھے جڑوا رہتے ہیں. تو حیا کو باقی رکھنے کے لیے, ایمان کی تکمیل کے لیے نکاح سے بہتر کوئی ضروریات نہیں. اور تبلیغ والے ہمارے پیارے بھائی پوری دنیا میں اعلان کرتے ہیں اللہ نے دونوں جہانے کی پوری کامیابی پورے دین میں رکھی ہے. پورے دین میں بے ہودگی, بے حیائی, زنا کا خاتمہ بھی بنیادی کاموں میں سے. اور میں کروڑ دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, یہ پوری دنیا میں پورے دین کو زندہ کرنے کی باتیں کرنے والے یہ کان کھول کے سن لیں, جب تک مردوں میں 2 2 3 3 4 4 شادیوں کا رواج نہیں پڑے گا تو اس وقت تک جو ہے بے حیائی, بے ہودگی کا خاتمہ ناممکن ہے. اگر بے حیائی, بے ہودگی کا خاتمہ نہیں ہوگا تو طرح طرح کے عذاب آتے رہیں گے. ابھی یہ چھوٹے عذاب ہیں, چھوٹے چھوٹے بادل پھٹ رہے ہیں, پھر اس سے بڑے بادل پھٹیں گے. چھوٹے زلزلے کے جھٹکے اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں, پھر بڑے زلزلے آئیں گے, اور پھر اس زلزلوں کے بعد جو ہے نا پھر چھٹی ہوگی. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن اگر توبہ نہ ہوئی تو پھر اللہ قرآن میں صاف دھمکیاں دے رہے, وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بڑے بڑے عذابوں سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب چکھائیں گے. لَنُذِيقَنَّ, ضرور بھی ضرور چکھائیں گے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ تم رجوع کرو, لوٹ آؤ. لوٹ نہیں رہے, بالکل ٹس سے مس نہیں ہو رہے, جو کہ تو سارے سلسلے چل رہے ہیں, تو پھر ڈر ہے کہ اس سے بڑے عذاب ہیں. پھر وہ توبہ کریں گے, ربنا ابصرنا وسمعنا, یا اللہ ہم نے دیکھ لیا, سن لیا, فرجعنا, ایک دفعہ واپس بھیج دو, نعمل صالحا, سارے اچھے عمل کریں گے, انا موقنون, پکا یقین آ گیا, اللہ کی قسم پھر مہلت نہیں ملے گی, پھر موقع چانس نہیں ملے گا. یہ جب تک سانس ہے, چانس ہے, سانس ختم, چانس ختم. اللہ ہم سب کو اس موقع کو غنیمت سمجھنے کی اور جلدی جلدی اللہ کی طرف رجوع کرنے کی, اپنی کمیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم وفقنا لما تحب وترضى قول والعمل والفعل نیت هذه انك على قدیر. آمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الملك كله بيدك الخير كله واليك يرجع كله. اسأل الخير كله واعوذ بك من الشر كله. بسم الله الذي لا اله غيره. میرے مولا حضرت
مولانا عادل محمود صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ کی اس آسان نکاح، آسان تحریک کو کامیاب، آمین۔ ان کے خوبصورت جذبات، ان کے عالی شان دل نشین گفتگو، یا اللہ ان کے جذبات کو قبول فرما، اور امت مسلمہ ان کا پیغام ہے ہر کان تک پہنچا، ہر ماں باپ تک پہنچا، ہر میری بیٹی تک پہنچے، تاکہ ان کو بھی اس میں درجہ ملے، ثواب ملے۔ بہت اعلیٰ تحریک ہے، بہت خوبصورت ان کے خیالات اور پاکیزہ جذبات ہیں۔ اللہ حضرت کی زندگی میں برکات عطا فرمائے۔ میری ڈھیروں دعائیں، ہزاروں دعائیں ساتھ شامل حال ہیں، اللہ ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، ان کے ایمان اور اعمال میں اضافہ فرمائے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ آمین۔ اس ویڈیو کو شیئر کر کے، لائک کر کے، اچھے سے کمنٹس کر کے، اور اس کو ری پوسٹ کر کے ان قاری صاحب کے نیک جوڑے کے لیے آپ کوشش کریں گے تو اس سے ذریعے انشاءاللہ قیامت تک نیک نسلیں وجود میں آئیں گی، اور قیامت تک خیروں کے پتہ نہیں کتنے سلسلے چلیں گے، چراغ سے چراغ جلتے رہیں گے قیامت تک۔ تو سب آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ، آخرت کا ذخیرہ، بلندی درجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن